آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وهو فطر يحب الوتر. أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عنه، ورواه البخاري عن أبي اليماني عن شعيب عن أبي حمزة عن أبي الزناد به. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی اس آیت مبارک پر کہ للہ الاسماء الحسنی تفسیر میں احادیث مبارک ذکر فرما رہے ہیں کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ سرکار دو عالم حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ 99 اسما، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 اسماء مبارکہ ہیں. اور پھر آپ نے اور بھی تفسیر، حالانکہ 99 بھی فرما دیا، لیکن مزید اللہ کے پیغمبر نے وضاحت فرمائی کہ 100 الا واحدا، یعنی 99 سے کیا مراد ہے؟ ایک کم 100. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جو ہیں 99 اسماء کے بارے میں، یعنی صحیح روایات مبارک میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مسند حاکم اور دیگر محدثین نے بھی یہ احادیث مبارک نقل فرمائی ہیں کہ 99 اسماء جو ہیں وہ تو بالکل صحیح احادیث سے ثابت ہیں. اور انہی اسماء میں اللہ نے کافی اسماء مبارکہ کا ذکر خود قرآن پاک میں بھی فرمایا. یعنی مختلف آیات مبارکہ میں اگر آپ قرآن پاک پہ گہری نظر ڈالیں تو بہت ساری آیات مبارکہ ہیں جن میں اللہ کے اسماء ہیں، جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام. اسی طرح اللہ نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
تو بعض مقامات پہ اللہ نے اپنے اسماء مبارک کو یعنی ترتیب سے ذکر فرمایا، بعض مقام پہ اللہ نے 2 اسماء صفات کا ذکر فرمایا، بعض مقامات میں اللہ نے صرف اپنے ایک اسم مبارک کا ذکر فرمایا۔ تو اللہ کے اسماء جو قرآن میں اور صحیح احادیث مبارکہ میں ثابت ہیں وہ 99 ہیں۔ اب حضور پاک نے فرمایا من احصاها دخل الجنہ، حضور پاک نے فرمایا جن لوگوں نے، جس شخص نے ان اسماء کو گن لیا، احصا کا معنی ہوتا ہے گننا، اور یہاں مراد صرف یہ نہیں کہ گن لیں۔ آپ پیسے کیوں گنتے ہیں؟ آپ اپنے پیسوں کو گنتے ہیں نا، کیا وجہ ہوتا ہے کہ محفوظ ہو جائے، مجھے یاد ہو جائیں کتنے ہیں، کہ اس لیے میں نے گن کے رکھے ہیں۔ اگر آپ کسی سے کہیں تو آپ فوراً کہتے ہیں اور جی میں نے تو گن کے رکھے تھے، میرے 800 تھے، اب کیسے 700 ہو سکتے ہیں؟ تو گننے کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ تم گنتے جاؤ 1 2 3 4 99 ہو گیا بس گن لیا میں نے، یہ معنی نہیں ہوتا گننے کا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ گننے کا معنی یہ ہے کہ ان اسماء مبارکہ کو یاد کر لے، ان اسماء مبارکہ کو حفظ کر لے، اور ان اسماء مبارکہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجات اور مشکلات میں مدد چاہے۔ معنی یہ ہوتا ہے یاد رکھنے کا۔ اور علماء نے بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں ماشاءاللہ، جیسے خود حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب ہے الحسنہ فی اسماء اللہ الحسنہ، اور اسی طرح متاخرین میں ہمارے عالم تھے، دوست تھے، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، شیخ محمد موسیٰ روحانی بازی، انہوں نے بھی اسماء اللہ الحسنہ پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسماء مبارکہ پہ باقاعدہ ایک رسالہ لکھا ہے، اور انہوں نے منظوم بھی لکھے ہیں، یعنی نظم کی شکل میں بھی لکھے ہیں، کیونکہ نظم کی شکل میں آدمی کو یاد کرنا جو ہے آسان ہو جاتا ہے اور حفظ کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی ایک اسماء اللہ الحسنہ پہ اپنا قصیدہ مبارک لکھا، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک پہ بھی لکھا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی مثلا اسے پڑھ لے یا اسے یاد کر لے تو وہ آسان ہو جاتا ہے کہ ہمارا اللہ رب العالمین من الآفات عن الآفات جسمانا ودینا علیم عالم حکم رشید میسر معضلات السائلین۔ تو اللہ کے اسماء کو انہوں نے یوں ذکر فرمایا ہے، تو اس کا یاد کرنا جو ہے ذرا سہل ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا ان اللہ وتر یحب الوتر، یاد رکھو ایک ہوتا ہے زوج اور ایک ہوتا ہے وتر۔ زوج مانا جوڑا، وتر مانا اکیلا۔ اللہ کی ذات چونکہ واحد ہے، اللہ کی ذات چونکہ احد ہے، اللہ کی ذات چونکہ صمد ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عادات جو وتر ہوں وہ زیادہ محبوب ہیں۔ اس لیے حکم ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھو تو 1 دفعہ پڑھو، 3 دفعہ پڑھو، 7 دفعہ پڑھو، 11 دفعہ پڑھو، 21 دفعہ پڑھو۔ تو جو عادت وتر ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، چونکہ اس کی ذات خود جو وتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واحد ہے، وہ احد ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ آدمی جب بھی اللہ کے اسماء کا ذکر کرے تو کم از کم عدد جو ہیں وہ وتر ہوں، یعنی عدد جو ہے بجائے اس کے کہ طاق ہونے کے بجائے عدد جو ہیں وہ وتر ہونے چاہیے، یعنی جب بھی مانگا 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ، 41 دفعہ، اسی طرح اور جتنا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ آداب دعا میں جو ہے ایک تو سب سے بڑے آداب دعا میں ہے کہ جب دعا مانگنی ہو تو سب سے پہلے اللہ کا حمد و ثنا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اسی طرح پھر درود پاک پڑھیں، اور درود شریف جو ہے وہ کم از کم 1 دفعہ، 3 دفعہ، 7 دفعہ، جتنا اللہ توفیق دے۔ اور افضل درود وہ ہے جو آپ صلاۃ ابراہیمی نماز میں پڑھتے ہیں۔ جو باقی درود مبارک ہیں وہ بھی جائز ہیں، جن میں صیغہ صلاۃ و سلام کے دونوں آ جائیں وہ درود پڑھنا جائز ہے۔ اس لیے بہت سارے علماء کرام نے درود پاک کے کافی صیغے لکھے ہیں، لیکن بعض صیغے جو درود کے دنیا میں مشہور ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، ان پر علماء نے اعتراض بھی کیا ہے۔
جیسے کہ آپ کے ہاں درود تاج بڑا مشہور ہے، لیکن اس میں لفظ آتے ہیں دافع البلاء والوباء والقحط والعلم، یہ صفتیں جو ہیں اللہ کی ہیں، یعنی کو مجازن تو آدمی کہہ سکتا ہے، لیکن وہ کون سا علم والا ہے جس کو حقیقت اور مجاز کا پتہ ہو؟ اور جب آدمی شرک میں مبتلا ہو گیا تو حقیقت مجاز کیا سمجھے گا؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایسے لفظ جن میں شبہ آ جائے عقیدے کے بارے میں ان سے بچنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا رحمت دو جہاں نے ایک مثال دی۔ آپ نے فرمایا دیکھو بھئی بات سنو، ایک آدمی نے ایک گھاس لگایا ہے اور اس کے باہر اس نے ایک رکھ لگائی ہوئی ہے، ایک حد بنائی ہوئی ہے۔ اگر تم اپنی بکریاں اس حد کے قریب چراؤ گے تو کوئی بکری اندر جا پڑے گی، لیکن اگر تم حد سے دور دور رہو گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بکری اندر جو ہے منہ مار سکے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عقیدے کا مسئلہ ہو، حلال و حرام کا مسئلہ ہو، جیسے حضور نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال جو ہے بڑا واضح ہے، حرام جو ہے بڑا واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں جو ہیں وہ مشتبہ ہوتی ہیں، یعنی ان میں شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے پتہ نہیں حرام ہے۔ شبہ تو آ گیا نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے، یعنی بہت ساری چیزیں حلال ہیں اور بہت ساری، اب دیکھیں مثال کے طور پر ڈبل روٹی ہے، اس میں کیا ہو سکتا ہے، لیکن بعض ایسی ڈبل روٹیاں بنائی جاتی ہیں کہ جن میں تھوڑا سا آئل استعمال ہوتا ہے۔ اچھا کبھی تو وہ یعنی ویجیٹیبل آئل ہوتا ہے سبزیوں سے لیا ہوا، کبھی وہ پیور گھی ہوتا ہے، اور اللہ معاف کرے کبھی کبھی جو ہے بعض لوگ جو ہیں وہ خنزیر کی چربی کو بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ ایک چیز بظاہر تو ایک نام ہے نا جی کہ ڈبل روٹی ہے، ہم تو ڈبل روٹی لے رہے ہیں جی، کوئی گوشت تو نہیں ہے نا، ہم حلال حرام کا دیکھتے کہ ذبح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یعنی آدمی اب گوشت میں تو سوچتا ہے نا کہ بھئی یہ حلال ہے یا حرام ہے، لیکن وہ ڈبل روٹی میں تو نہیں سوچتا نا کہ یار اس میں کیا حلال حرام ہے۔ لیکن مجھے بہت ذمہ دار لوگوں نے جو بڑی بڑی آپ کے میکڈونلڈ وغیرہ اور بڑی بڑی KFC اور کنٹاکی وغیرہ پہ بڑے بڑے انٹرنیشنل ملکوں میں انٹرنیشنل لیول پہ کام کرنے والے ہیں، ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جناب یہ بھی ڈبل روٹی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی سب سے بڑی وجہ تو آپ یہ سمجھیں کہ گو یہ آمدن ایسا نہیں کرتے کہ خنزیر کی چربی ڈال دیں، آمدن نہیں کرتے۔ اصل وجہ کیا ہے کہ جہاں بڑے بڑے یعنی گوشت کے سلاٹر ہاؤس ہیں، یعنی جسے آپ بچڑ خانے کہتے ہیں، یعنی جو یورپ کے ملکوں میں کافروں کے ملکوں میں بڑے بڑے ہوتے ہیں سلاٹ، کیونکہ ہر جگہ تو آپ بکرا یا گائے یا جانور ذبح نہیں کر سکتے، تو وہاں مخصوص جگہ ہوتی ہے ذبح کرنے کی اور مخصوص جگہ ہوتی ہے گوشت بیچنے کی۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے ڈرم رکھے ہوتے ہیں، تو وہ جتنی زائد چربی ہوتی ہے نا کاٹ کے اس ڈرم میں پھینک دیتے ہیں، کاٹ کے ڈرم میں پھینک دیتے ہیں۔ اب گائے کی بھی اسی میں پھینک رہے ہیں اور خنزیر کی بھی اسی میں پھینک رہے ہیں اور دمبے کی بھی اسی میں پھینک رہے ہیں۔ تو وہ جب ڈرم بھر جاتے ہیں تو لوگ آگے وہ پورے ڈرم کے ڈرم لے جاتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو فیکٹریوں میں جا کے ان کا آئل بنایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اب جو بھی چربی اس نے کہا ساری یہاں استعمال ہو رہی ہے، اس کو ہم کیسے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ حلال ہے؟ ہو سکتا ہے اس میں گائے کی بھی موجود ہو اور خنزیر کی بھی موجود ہو۔ تو اس لیے چیزیں جو ہیں بہت ساری۔ اچھا اسی طرح پہلے ہم جب جاتے تھے تو ہم نے اپنا یعنی عقل سے یا دوستوں کے مشورے سے یہ سمجھا ہوا تھا کہ بھی جب باہر کے ملکوں میں جاؤ اور راستے میں ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں اپنے لوگ نہیں ملتے، اچھے ہوٹل نہیں ملتے، تو ٹھیک ہے جی فش اور چپس لے لو، یعنی آلو کے وہ چھوٹے چھوٹے پیس لے لو اور مچھلی لے لو، بھئی یہ تو حلال ہے۔ تو اس دفعہ جب میں گیا تو میرا ایک دوست ہے جو بہت بڑے اہم اس مقام پہ کام کر، اور انہوں نے کہا جناب یہ بھی حرام ہوتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت یہ کیسے؟ انہوں نے کہا اسی میں ہم تلتے ہیں نا ان کو جن میں ہم خنزیر تلتے ہیں، جس گوشت میں ہم خنزیر تل رہے ہیں اسی کے اندر ہم ان کو بھی تل کے آپ کے لیے علیحدہ لے آتے ہیں برتن، آپ کے لیے علیحدہ تو چمچ نہیں لے آتے ہیں، چمچ بھی وہی ہوتا ہے برتن بھی وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے ہم نے اس کو صاف کر دیا، لیکن اس کو جو پہلے سے لگا ہوا ہے وہ تو لگا ہوا ہے، اس کو تھوڑا ہم نے بوائل کیا ہے یا اس کے لیے ہم نے کہ بھی ایک مولوی مکھی لینے کے لیے آئے گا تو اس کے لیے ہمارا کا برتن رکھیں گے۔ اور دیکھا حضرت یہ بھی حرام ہوتا ہے، اس سے بھی بچا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔
اچھا میں نے اس کو کہا کہ چلو بھائی اگر یہ چیزیں بھی ہم نہ کھائیں، یہ سلاد ولاد جو بنتی ہے، اس نے کہا جناب وہ سلاد کو بھی تو ہم یہی تیل لگاتے ہیں نا۔ اور میں نے کہا سلاد کو بھی جو سب سے اچھی سلاد ہے اس کے اندر بھی یہی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں ہم نے، وہ بھی حرام ہے۔ اس لیے جو ہے آپ انتہائی احتیاط کریں اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب یہی ہوتا ہے کہ پھر آدمی الحمدللہ، خیر ہم لوگوں کو تو مسئلہ نہیں پیش آتا کیونکہ مولوی اور پیر کی روٹی اللہ نے ہر گھر میں لکھی ہوتی ہے، اس لیے ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میں آپ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارا کیا ہے، ہمارا تو ہر جگہ حق ہوتا ہے نا، کہیں کھڑا ہو جائے مولوی اذان دے دے 10 بندے روٹی دینے والے اللہ دے دیتا ہے، کہیں کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ دو 10 روٹی دینے والے آ گئے، اچھا کہیں تھک جاؤ چپ کر کے بیٹھ جاؤ تو بالکل بڑے پیر بن گئے اور 20 بندے موتقد ہو گئے۔ ان دو اللہ کی شان ہے، ان دو لوگوں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ تو روٹی ان کے پیچھے بھاگتی ہے اور یہ روٹی کے آگے بھاگتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جہاں جاتے ہیں دوست پہلے بیچارے ٹفن بند کر کے ہاٹ بکسوں میں رکھ کے گاڑیوں میں بھی ساتھ، اور آگے بھی انتظار ہوتی ہے کہ آ رہے ہیں دوسرے راستے میں چائے میری پی لیں، کھانا اس کا کھا لیں۔ ہمارا تو اپنے گھر سے مولوی اور پیر کو نصیب ہی نہیں ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اپنے خزانہ غیب سے اللہ ہمیں بھی کسی سرمایہ دار کا محتاج نہ کرے۔ دیکھو آدمی جب کسی کی روٹی کھاتا ہے تو آنکھ تو نیچے ہو جاتی ہے، پھر آدمی جب کھائے تو آنکھ تو شرماتی ہے نا، پھر آدمی نے حق کا کلمہ کیا کہنا ہے۔ اور جب جناب حلوے کی تہ جم جائے تو اندر سے حق نکل ہی نہیں سکتا، وہ تو سیمنٹ ہو گئی آپ کا پیٹ بھی اور زبان بھی اور ہر چیز۔ تو اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ کبھی علماء کو کسی بڑے آدمی کا محتاج نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے دروازے کا محتاج کرے اور اپنے خزانے غیب سے عطا فرمائے تاکہ وہ سر اٹھا کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے۔ اگر اس کا اپنا سر جھکا ہوا ہو، دیکھا نہیں ہے تمہارے مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، ابھی نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے کہا جی بھی چودھری صاحب نہیں آئے، اور اللہ کے بندے نماز کا وقت ہو رہا ہے 5 منٹ اوپر، انہوں نے کہا جی آپ تو ٹھیک کہتے ہیں نا، بھی خان صاحب نہیں آئے نا، تنخواہ انہوں نے دینی ہے، آپ تو نہیں دیں، آپ تو نہیں دیں گے، آپ پڑھ کے چلے جائیں، میری تو نماز نہیں ہے، نماز چودھری کی ہے یا خان کی ہے یا سردار کی ہے، یا یورپ میں چلے جائیں تو ٹرسٹیوں کی ہے، ماشاءاللہ ٹرسٹی راضی ہے تو امام مصلی پہ ہے، ٹرسٹی ناراض ہو جائے تو جہنم میں پہنچا دے۔ اس لیے اللہ کی رحمت ہے وہاں بھی امام انشاءاللہ فجر کی نماز نہیں پڑھاتے، وہ بھی گھر میں سوتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ کہتے کون سردی میں اٹھ کے جائے، نماز تو ٹرسٹی کے لیے پڑھانی ہے، اللہ کے لیے تو پڑھانی ہے، یا پاؤنڈ اور ڈالر کے لیے پڑھانی ہے۔ تو جب تک ہم ان ائمہ کو علماء کو وہ عزت نہیں دیں گے نا، یاد رکھو کبھی ہمیں حق کی بات نہیں کریں۔ ہمارے فرائض میں ہے کہ ہم ان کو عزت دیں، ان کو مقام دیں، ان کو اس لیے آپ تاریخیں پڑھیں نا کہ پہلے ائمہ کرام علماء کرام بڑے بڑے جو لوگ تھے وہ آ کے بادشاہوں کو چیلنج کرتے تھے، وجہ کیا؟ وہ کسی کے محتاج نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ امت کا ظالم انسان کون گزرا ہے، حجاج ابن یوسف، ظالم هذه الامہ، یعنی اس امت کا ظالم ترین بندہ جو تھا وہ حجاج تھا۔ لیکن حضرت حسن جب حجاج کے پاس آئے اور حجاج نے پوچھا ان سے کہ آپ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا عادل قاسط، تو کہا اچھا، اور اس کے بعد مجلس ختم کر دی اور لوگ بھی مطمئن ہو گئے کہ چلو جی حضرت حسن نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ وہ تو عادل کہا ہے کہ انصاف کرنے والا ہے۔ تو جب حضرت حسن چلے گئے مجلس سے تو اس کے بعد جو ہے حجاج نے اپنے جو خاص کچن کیبنٹ تھی ان سے کہا تم نے سمجھا ہے حضرت حسن نے مجھے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا آج تو جناب انہوں نے کمال کر دی، آپ کی تعریف کی ہے کہ آپ عادل ہیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، اس نے مجھے کہا تم کافر ہو اور ظالم ہو۔ نے کہا نہیں سرکار، وہ تو کہہ رہے تھے، ان کا وَهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، یہ کافروں کی صفت ہے، اللہ سے ہٹنے والا۔ اور قاسط کا معنی ہے ظالم، اما القاسطون فكانوا لجہنم حطبا، کہ جو ظالم ہیں وہ جہنم کی لکڑیاں ہیں اور جہنم کا ایندھن ہیں۔ وہ لفظ ہے مقسط، وہ قاسط نہیں ہے۔
تو انہوں نے کہا حضرت اگر آپ سمجھ گئے تھے تو پھر آپ نے ان کو سزا کیوں نہیں دی؟ اس نے کہا اور ذلیل ہو جاتا. اچھا ہوا کہ تم لوگوں نے تو نہیں سمجھا تھا. چلو میں تو سمجھ گیا تھا لیکن میں اپنی اس وقت بے عزتی کیوں برداشت کرتا. لیکن یقین کریں دیکھیں جرأت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ ابھی جعفر المنصور بادشاہ ہے عمر ابن عبید ان کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمیں کوئی نصیحت کریں. فرمایا ان ربک لبالمرصاد، خیال رکھنا جو کچھ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا ہر عمل دیکھ رہے ہیں اور تمہیں جزا دیں گے اور پکڑیں. اس لیے وہ علماء کیوں حق کہتے تھے؟ وہ علماء اسی لیے حق کہتے تھے کہ انہوں نے حق کہنے کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قیدیں برداشت کرنی، کوڑے جان پہ برس گئے لیکن حق مسئلہ نہیں چھوڑا، حق سے تبدیل نہیں. وجہ کیا تھی کہ اندر حلال تھا اور کسی کے محتاج نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے کے محتاج. اس لیے وہ یعنی آپ کی جان پہ کوڑے برسائے گئے لیکن آپ نے مسئلہ نہیں تبدیل کیا. ظالموں نے اتنا ظلم کیا کہ آپ کو نعوذ باللہ یعنی سواریوں پہ بٹھا کے آپ کے چہرے پہ کالک لگا کے بازاروں میں گھماتے رسوائی کے لیے، لیکن آپ وہاں بھی اعلان کرتے لوگوں دیکھ لو میں کون ہوں اور میں اپنے حق پہ قائم ہوں، میں اپنے مسئلے سے نہیں ہٹا. پہاڑ ہل سکتا ہے لیکن اللہ کا عالم جو ہے وہ اپنے حق بات سے کبھی نہیں ہٹ سکتا. تو یہ برکات ہوتی تھی. جب سے ہم تمہاری روٹیوں کے محتاج ہو گئے، کبھی 11ویں شریف کے محتاج ہو گئے، کبھی کل شریف کے محتاج ہو گئے، کبھی جمعراتوں کے کھانے کھانے لگ گئے تو پھر ہم بھی جمعراتی بن گئے، ہمارے مسئلے بھی ختم ہو گئے. جب تم نے ہمیں حرام کھلایا ہے تو ہم سے حلال مسئلے کی توقع کیسے کرتے ہو؟ تم بھی تو ہمیں مردوں کا کھلاتے ہو نا، کبھی قبروں کو بیچتے ہو، کبھی ماں باپ کو بیچتے ہو، کبھی کسی کی گلخانیاں کرتے ہو، کبھی کسی کی جمعراتیں کرتے ہو. تم بھی تو اپنے ماں باپ کا مرنے کے بعد لاشیں بیچ کے مولوی کا پیٹ پالتے ہو. تم نے کبھی اس کو حلال کھلایا ہے کہ تمہیں صحیح مسئلہ بتائے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ دعا کے آداب ہیں. اللہ کا حمد و ثنا کریں، درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد یاد رکھو کہ وہ اسماء اللہ الحسنی جو اس دعا کے مطابق ہیں. کیا مانا؟ تمہارے رزق میں کمی ہے، اللہ سے رزق مانگنا چاہتے ہو تو اس کی صفت کیا ہے؟ رزاق. اس کی صفت کیا ہے؟ وہاب. اس کی صفت کیا ہے؟ حنان. اس کی صفت کیا ہے؟ منان. تو وہ اسماء مبارک جو ہیں کثرت سے مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں. اسی طرح مثلا آپ پر کسی قسم کی کوئی جدائی ہو گئی ہے تو وہ اسماء جس میں یا جامع ہو تو یہ صفت بھی تو میرے اللہ کی ہے، ساری کائنات کو قیامت میں جمع فرمانے والے. اسی طریقے سے اگر آپ جو ہیں کمزور ہیں اور عزت و رفعت یا عزیز ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم چاہیے تو یا لطیف ہو، اگر آپ کا ذہن اور بیمار عضو کمزور ہے تو یا قوی ہو. تو جو اسماء یعنی تمہارے حالات کے مناسب جو اسماء میں وہ معنی و مفہوم ملتا ہے جو تم چاہتے ہو، جو تم مانگنا چاہتے ہو، انہی اسماء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو. اور تیسری بات دعا میں یاد رکھو کہ یقین کامل سے پکارو. اور چوتھی بات یہ یاد رکھو کہ ہم نے جو بھی دعا مانگی، جب بھی دعا مانگی، کبھی خالی نہیں جاتی. کبھی بھی ہماری دعا جو ہے وہ خالی نہیں جاتی. فرق کیا ہے؟ یا جو مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے یا وہ تو نہیں ملتا لیکن اللہ اس دعا کے بدلے میں آنے والی کوئی مصیبت ڈال دیتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بندے کے حساب میں جمع کر دیتے ہیں کہ اس کا بدلہ ہم قیامت میں دیتے ہیں. حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جب بندے کو اپنی دعاؤں کا بدلہ قیامت میں ملے گا تو وہ تمنا کرے گا کہ ہائے کاش میری تو دنیا میں کوئی دعا بھی منظور نہ ہوتی، سارے بدلے مجھے آج مل جاتے، کیونکہ وہ تو بدلہ اللہ آخرت میں اپنے شایان شان عطا فرمائے. اس لیے کبھی کبھی حضور نے فرمایا کہ یہ نہ کہا کرو کہ جی میں نے بڑی دعائیں کی ہیں دعائیں کی ہیں دعائیں کی ہیں لیکن جی میری دعا منظور ہی نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا یہ کہنا جو ہے نعوذ باللہ اللہ سے نا امیدی ہے اور یہ کافر کی صفت ہے. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والے جو ہے وہ کافر ہوتے ہیں.
مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو۔ باقی یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہم نے جو مانگا ہے ہمیں مل جائے۔ تم سے بیٹا مانگتا ہے، بھائی مانگتا ہے، دوست مانگتا ہے، تم بھی تو ہمیشہ اسی وقت نہیں دیتے ہو۔ کبھی دے دیا، کبھی لیٹ کر دیا، کبھی وقت آنے کا وعدہ کر لیا، کبھی کہا اچھا طرح صبر کرو میں سوچ لوں۔ وہ تو مالک الملاک ہے، اس کی بھی مرضی ہے، جب چاہے عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے ایوب علیہ السلام کتنا عرصہ بیمار رہے، پھر دعا منظور ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے آنکھیں مبارک سفید ہو گئی، پھر دعا منظور ہو۔ اسی طرح قوم موسیٰ علیہ السلام کو 40 سال میدان تیہ میں بھٹکنا پڑا، اس کے بعد جا کے دعائیں منظور ہوئیں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کو زمین میں اترنے کے بعد کتنے عرصے کے بعد جا کے دعائیں منظور ہوئیں۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی میری دعا منظور نہیں ہوتی۔ اچھا، بعض بڑے جاہل لوگ ہوتے ہیں، وہ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ میاں جی ہماری تو سنتا ہی نہیں۔ یہ کفر ہے، اللہ معاف کرے، یہ معمولی لفظ نہیں۔ کیوں اللہ فرماتے میں تو کافروں کی بھی سنتا ہوں، میں تو ابو جہل کی بھی سنتا ہوں، میں تو اپنے دشمنوں کی بھی سنتا ہوں۔ ادارہ کے منہ بالفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب کافر کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی ڈوبتی ہے مجھے پکارتے ہیں، اور جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کو بھی نکال دیتا ہوں۔ دعائیں تو اللہ دشمنوں کی بھی سنتے ہیں، دعا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کی بھی سنتے ہیں، دعا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حشرات کی اور دریا کے مچھلیوں کی بھی سنتے ہیں۔ تو یہ کہنا نعوذ باللہ کہ جی خدا ہماری تو سنتا ہی نہیں، اور جی خدا غریبوں کی نہیں سنتا، خدا بھی امیروں کی سنتا ہے، یہ کافروں کے کلمے ہیں، یہ مسلمانوں کے کلمے نہیں ہیں۔ ان امیروں کو دیکھ کے جن کو ہم حسد کرتے ہیں نا، خدا جانے ان کا انجام کیا ہوگا۔ جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا حساب بھی تو زیادہ ہوگا نا میرا بھائی۔ اب آپ نے دیکھا ہے نا، آپ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، اگر آپ کے پاس ہینڈ کیری ہے یعنی ایک بیگ ہے جو آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تو کتنی دیر لگتی ہے، امیگریشن نہیں، السلام علیکم باہر آ گئے۔ اور اگر جناب آپ کے بکس آ رہے ہیں اور ٹیچی آ رہے ہیں اور ایک ڈبہ پہنچا ہے اور ایک نہیں پہنچا ہے اور دوڑ رہا ہے اور ڈھونڈ رہا ہے، کسی کی چابی گر گئی، کسی کا تالا ٹوٹ گیا، کسی کی رسی کھل گئی، تو حضرت 4 گھنٹے وہاں ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جتنی زیادہ پیدا کرو گے حساب بھی تو اتنی زیادہ دینا پڑے گا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو غریب بنایا اس کی حکمت ہے، اس پہ اللہ کا شکر کرو، کیونکہ امیر غریبوں کا محتاج ہے، غریب امیروں کا محتاج ہے۔ مزدور جو ہے وہ غنی کا محتاج ہے، غنی جو ہے وہ بھی مزدور کا محتاج ہے۔ اسی طرح بیمار جو ہے وہ ڈاکٹر کا محتاج ہے، لیکن ڈاکٹر بھی تو بیمار کا محتاج ہے، بیمار نہ آئے تو چوتھے دن کلینک بند کر کے گھر میں جا بیٹھے بیچارے۔ اللہ نے سب کو ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا، اور فرمایا میں صرف ایسا ہوں جو کسی کا محتاج ہے، اس لیے فرمایا اللہ الغنی وانتم الفقراء، صرف بے پرواہ ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، تم تو سب بھکاری ہو، تم تو سب مانگنے والے ہو۔ فرق اتنا ہے 1 لاکھ مانگ رہا ہے اور ایک ریال مانگ رہا ہے، مانگ تو دونوں رہے ہیں، تو دونوں بھکاری۔ لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی فیکٹری لگا لے سروس کی تو وہ تو جناب بڑا آدمی ہوتا ہے، اور اگر غریب آدمی گھر میں بیٹھ کے جوتا سیے تو موچی بن جاتا ہے، وہ بڑا حقیر قسم کا آدمی ہوتا ہے۔ بھائی اگر جوتے بنانے والی بے عزتی ہے تو جو زیادہ بناتا ہے تو اور زیادہ بے عزت آدمی۔ یہ جو آدمی مہینے میں 50 جوتے بنا رہے، ایک آدمی مہینے میں 5 لاکھ جوتے بنائے، اور جوتا بنانا اگر توہین اور بے عزتی ہے وہ تو پھر اس سے زیادہ بے عزت آدمی۔ حالانکہ یہ پیشہ ہے، کوئی بے عزتی نہیں، یہ کام ہے، کوئی درخان ہے، کوئی موچی ہے، کوئی درزی ہے، کوئی کپڑے کی سلائی کرنے والا ہے، کوئی لکڑی کا کام کرنے والا، یہ سارے عمل ہیں، یہ سارے کام ہیں، اور اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا ہے۔ اگر یہ کام کرنے والا نہ ہو تو ہم پاؤں میں کیا پہنیں گے؟ اگر یہ کام کرنے والا نہ ہو تو ہمارے دروازے کیسے بند ہوں گے؟ اگر کوئی کپڑے کی سلائی کرنے والا نہ ہو تو ہمارے بدن میں کیسے سوٹ سلیں گے؟ تو یہ اللہ نے ایک نظام عالم بنا دیا ہے کہ سب کو ایک دوسرے کا محتاج کر دیا ہے۔ اسی طرح دیکھیں، روشنی ہے، چاند ہے، ظلمت ہے، اندھیرا ہے، سورج ہے، موسم ہے، سردی ہے، گرمی ہے، سب کی احتیاج ہے، صرف وہ ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو دعا مانگا کرو اس انداز میں. اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ جب دعا مانگو اللہ کے یقین سے، خشوع سے اور عاجزی سے، تضرع سے، تذلل سے، تذلل اور عاجزی سے مانگو. اور حضور نے فرمایا کوشش کرو کہ تمہیں رونا آ جائے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل تو بنا لو، رونے والی شکل تو بنا. اب دیکھو نا ایمان سے کہو، ایک بیٹے نے پیسے مانگنے ہوں نا باپ سے تو کیسے باندھتا ہے، ایک بیوی نے خاوند سے اس کی جیب ہلکی کرانی ہو نا تو کیسے لمبی چوڑی پہلے تمہید باندھتی ہے گھنٹہ ڈیڑھ. اچھا آپ کا چائے پینے کا موڈ ہو رہا ہے، کافی بناؤں چائے بناؤں، حالانکہ اس نے نہیں کہا کہ کافی لاؤ یا چائے لاؤ، وہ ذرا اس کو پٹڑی پہ لانا چاہتی ہے نا کہ ذرا آ جائے دھار پہ تو پھر کاٹوں گی نا گردن انشاءاللہ. تو اس لیے اب تو بہرحال اگر بندہ بندے سے مانگے تو اتنی محنت کرتے ہو، اور خالق سے مانگو اللہ میاں دے دو اللہ میاں دے دو، کیا بات ہوئی؟ یہ کون سی دعا ہوئی؟ اور یہ کون سا مانگنے کا طریقہ ہوا کہ یا اللہ مجھے دین و دنیا کی نعمت عطا فرما، لیکن میں نے داڑھی ابھی منڈوائی ہے. یہ کیا، یہ کون سی دعا ہوئی؟ یہ دادا بغاوت کر کے پھر مانگ رہے ہو، دادا نافرمانی کر کے اللہ کے حکم کو ڈال کے محمد مدنی کی سنت میں اس طرح پھروا کے اس کے کعبے میں بیٹھ کے بھی توجہ نہیں. ہماری دعائیں منظور نہیں ہوتی، اور راتیں ہماری فلم میں گزرتی ہیں، زنا میں گزرتی ہیں، شراب میں گزرتی ہیں، بدکرداری میں گزرتی ہیں، اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہیں، جھوٹ میں گزرتی ہیں، دھوکے میں گزرتی ہیں، اللہ سے بغاوت میں گزرتی ہیں. اور کبھی بد عقیدگی کا یہ عالم ہے کہ قبروں پہ بھی سجدے ہیں، مزاروں پہ بھی سجدے ہیں، پیروں کی زندگاہ لوگوں کے پاؤں پہ بھی سجدے ہیں، اور اللہ سے بھی مانگ رہے ہیں. تو کیا مطلب ہوا مانگنے کا؟ کوئی عقل کریں، پہلے اللہ سے معاملہ تو اپنا درست کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والے تو بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا یہ طریقہ تو نہیں ہوتا. اب دیکھو نا جی، آپ کسی کے پاس جائیں اور آپ کہیں کہ جناب مجھے آپ سے 1 لاکھ روپے قرض لینا ہے، لیکن تم بڑے غلط آدمی، یہ میں آپ کو بتا دوں، تم بڑے نکمے ہو، بڑے غلط ہو، بڑے چور ہو، بڑے غلط ہو. میں تمہاری بات کوئی نہیں مان رہا، 1 لاکھ مجھے دے دو. وہ کہے گا ابھی ٹھہرو میں بلاتا ہوں گارڈ، تمہیں جوتے مار مار کے سر پیلا کر دے دوبارہ. یہ پیسے مانگنے آئے ہو یا مجھے میرے عیب بتانے آئے؟ اور ہم اللہ رسول کی نافرمانی کر کے پھر کھڑے ہوں صلاۃ والسلام علیکہ، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ حضور خوش ہوئے ہوتے ہیں کہ میرا امتی دادا اس طرح پھروا کے میرے روزے پہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ ہمارے حال پر ہے، ورنہ یقین کرو کہ 20 لاکھ آدمی کعبے میں کھڑا ہو اور دعا کرے اور یہود کا بچہ بچ جائے. ہر کوئی بات ہے کہ اللہ کا کعبہ ہو اور لاکھوں آدمی اللہ کے آگے فریاد کریں کہ اللہ یہود کو نیست و نابود کر دے، لیکن وہ روز مسلمانوں کو مارتے رہے اور ان کا بال بھی بیکا نہ ہو. وجہ کیا ہے آخر؟ کہاں جا رہی ہیں ہماری دعائیں؟ کیا وجہ؟ مسلمانوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، عصمتیں لٹ رہی ہیں، بچوں کو اچھال اچھال کے نیزوں پہ لگایا جاتا ہے، اور حاملہ عورتوں کے جوان حاملہ عورتیں 8-8 9-9 مہینے کی، ان کو کپڑے اتار کے کوسوا میں ظالم سرب فوجی جو تھے وہ اس کے پیٹ پہ 2 بندے جمپ کرتے تھے کہ دیکھو بچہ جب نکلتا ہے تو کیسے نکلتا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہماری غیرت ہے، ہم زندہ ہیں، کھانے بھی کھا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ہمیں
کوئی احساس بھی نہیں ہے اور دعائیں بھی مانگ رہے ہیں. خدا کے بندے صوفے سیٹ پہ بیٹھ کے ایئر کنڈیشن چلا کے جو دعا مانگو فانصرنا علی القوم الکافرین تو کہاں سے منظور ہوگی؟ فضائے بدر پیدا کر، تو بھی میرے مدنی کی طرح آنا پھر مدینے سے اونٹوں پہ چلتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے اور پتھروں پہ چلتے ہوئے، تپتی ہوئی ریت پہ چلتے ہوئے اور بدر کی لو میں کھڑے ہوئے، ریت کے ٹیلوں پہ کھڑے ہوئے کہ ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے، پانی پینے کو نہیں ملتا، لڑائی کے لیے ہتھیار کوئی نہیں، تلوار کوئی نہیں، بے آسرا و بے اسباب ہے، لیکن کہتے اللہم ان لم تنصرنا اليوم، اللہ اگر تو نے مدد نہ کی، اللہ نے فرمایا میرا مدنی صبر کرو، فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، ثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، میں تیرے لیے آسمانوں سے سپاہی اتار رہا ہوں. آج بھی ہم مسلمان بن جائیں، یاد رکھو نہ یہود و نصارہ کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ ہندو کچھ بگاڑ سکتا ہے. یہ لوگ تو تیرا نعرہ سن کر کانپ جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے، آج تمہیں ڈراتے. یہ تو وہ لوگ تھے کہ نعرہ تکبیر کی آواز سنتے تھے ان کے گھروں میں بے ہوش ہو جاتے. یہ لوگ تو مسلمانوں کے نام سن کے بچوں کو ڈراتے تھے کہ بچہ سوتے ہو کہ ٹیپو کو بلاؤں. یہ لوگ تو خواب میں ڈرتے تھے کہ خالد بن ولید کا نام سن کے بڑے بڑے دشمنوں کے سالار جو تھے وہ کانپ جاتے تھے، ہوش ہی کون کے اڑ جاتے تھے. اور روم و فارس کے بڑے بڑے شاہان و سلار جو تھے وہ کہتے تھے کہ وہ دکھاؤ وہ خالد بندہ ہے، انسان ہے، وہ کیا چیز ہے. یعنی وہ اتنے ڈرتے تھے کہ ایک آدمی نے حضرت خالد سے کہا کہ دیکھو یہ میری انگوٹھی میں زہر ہے، سائنائڈ ہے، یہ اتنا بڑا دار ہے کہ اس کا ذائقہ آج تک کوئی نہیں بتا سکا، زبان کو لگے تو بندہ ختم ہو جاتا ہے، خیال رکھنا ہمارے لوگوں کے ہاتھ سے پانی وانی کھانا نہ کھانا. اس نے کہا اچھا وہ زہر تمہارے پاس بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس بھی ہے. اس نے کہا دکھاؤ. اس نے انگوٹھی کھولی اپنی، دکھایا یہ تھا، آپ نے گلاس میں ڈالا پانی ڈال، بسم اللہ الذی لا یضر پی گئے. اور کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں کر. اس نے کہا خالد کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں کر رہا. کیا؟ انہوں نے کہا زہر پی رہے ہو. اس نے کہا ہاں میرے نبی نے فرمایا جو یہ کلمہ پڑھ لے اس کو زہر بھی کچھ نہیں کہتا، کچھ نہیں کہتا مجھے. تم پڑھ کے پیو گے، کرو گے تجربہ. اللہ و انا الیہ راجعون. نعوذ باللہ ان کا دماغ چل گیا تھا. تمہارا دماغ ٹھکانے پہ ہے. کیا وجہ ہے؟ اسی لیے ایک آدمی آیا حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس قید رضی اللہ عنہ. اس نے کہا کہ ابن عمر ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ پہلے جو بھی تکلیف ہوتی تھی بس سورت فاتحہ پڑھ لیتے تھے، دم کر دیا ٹھیک ہو گیا، اور اب جو ہے سورت فاتحہ پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، جناب خواتین میں سورت البقرہ پڑھتے ہیں، لیکن شفا نہیں ہوتی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا پیاری بات کی، فرمایا میرے بھائی اللہ کا قرآن تو وہی ہے لیکن وہ پڑھنے والی زبانیں کہاں سے لے آئے ہم؟ اللہ کا قرآن تو وہی ہے، سورت فاتحہ تو نہیں بدلی، آیت الکرسی تو نہیں بدلی، ہم پڑھنے والے بدل گئے کہ ہماری زبانیں گندی ہیں، ہمارے دل گندے ہیں، ہمارا ظرف ناپاک ہے، ہمارا کھانا ناپاک ہے، ہمارا پہننا ناپاک ہے، اس میں ظلم کا پیسہ ہے، اس میں رشوت کا پیسہ ہے، اس میں دھوکے کا پیسہ ہے، اس میں بینک کے سود کا پیسہ ہے، اس میں ناجائز یتیموں کے مال کا پیسہ ہے، اس میں غریب کی مزدوری کا پیسہ ہے، اس میں ملازم کے حق کا پیسہ ہے. یہ سارا حرام جب ہمارے اندر ہے تو قرآن کیا اثر کرے؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، قرآن کیا اثر کرے گا؟
اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ دعا مانگو لیکن یقین سے، دعا مانگو عقل حلال سے، دعا مانگو صدق مقال سے، اور دعا مانگو اول آخر درود شریف اور اسماء اللہ الحسنہ سے، آخر میں بھی درود شریف، اول میں بھی درود شریف، کیونکہ درود پاک جو ہے وہ یقیناً اللہ منظور فرمائیں گے۔ تو جب درود آسمانوں پہ جائے گا تو ساتھ ہماری دعا بھی چلی جائے گی، اور جب دعا مانگو تضرع سے، عاجزی سے، تذلل سے اور انتہائی لجاجت سے، اس لیے کہ قرآن نے یہ بتلایا ہے کہ دعا اس طرح مانگی جاتی ہے، اور حضور نے فرمایا اِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تمہیں رونا نہ آ رہا ہو تو کم از کم رونے والی شکل تو بنا لو، اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگو، تب دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ کی صورت مبارک میں احادیث رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا فرماتے ہیں واخرج الترمذی فی جامع الجوزجانی عن صفوان بن صالح عن ولید بن مسلم بن شعیب بن ذکر بسندی مثل وداد بعد قوله يحب الله يحب الوتر، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث مبارک نقل فرمائی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے اسماء کی فہرست بھی بیان فرمائی ہے، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن والرحیم والملک والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزیز والجبار المتکبر والخالق والباری والمصور والغفار والقهار والوهاب والرزاق والفتاح العلیم والقابض والباسط والخافض والرافع والمعز والمذل والسمیع والبصیر الحکم والعدل واللطیف والخبیر والحلیم والعظیم والغفور الشکور والعلی والکبیر والحفیظ والمقیت والحسیب والجلیل والکریم الرقیب والمجیب والواسع والحکیم الودود والمجید والباعث والشہید والحق والوکیل والقوی والمتین والولی والحمید المحصی المبدی والمعید المحیی الممیت الحی والقیوم والواجد والماجد والواحد والاحد الفرد والصمد القادر والمقتدر والمقدم والمؤخر والاول والآخر والظاهر والباطن والوالي المتعالي البر والتواب والمنتقم والعفو والرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط والجامع والغني والمغني المانع والظاهر والنافع والنور والهادي البديع الباقي الوارث والرشيد والصبور ثم قال الترمذي هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه أن النبي هريرة فلا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق صفوان به۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح اسماء کا کسی حدیث مبارک میں ترتیب کے ساتھ ذکر کرنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سند میں اس کے غرابت ہے، یعنی یہ تو صحیح بات ہے کہ اللہ کے 99 اسماء ہیں، لیکن کسی حدیث مبارک میں اس انداز میں جیسے کہ یہ نقل کیے گئے ہیں اس طرح نقل کیا جانا جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وقد رواه ابن ماجہ فی سننہ من طریق آخر النبی عن موسیٰ ابن عقبہ عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا وسرد الاسماء كنحو ما تقدم بزیادۃ ونقصان والذی یولى علیہ جماعۃ من الحفاظ ان سرد الاسماء فی هذا الحدیث مدرج فیہ وانما ذلك كما رواه الولید بن مسلم وعبد الملك بن محمد السنعانی عن زہیر بن محمد انه بلغه عن غیر واحد من اهل العلم انهم قالوا ذلك انهم جمعوها من القرآن كما روى عن جابر بن محمد وسفیان بن عوینہ وابی زید اللغوی واللہ اعلم۔ ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً بھی روایت ہے، انہوں نے بھی اسماء اللہ الحسنی کو گنا ہے جیسے کہ پہلی حدیث میں آپ نے پڑھا ہے، لیکن کچھ زیادتی ہے کچھ نقصان، یعنی بعض اسماء زیادہ ہیں اور بعض کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ جماعت من الحفاظ یہ کہتی ہے کہ اس حدیث میں بعض نام جو ہیں وہ راوی کی طرف سے مدرج ہیں، زیادہ ہیں، وہ حدیث میں ثابت نہیں ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ اسماء مبارک جو ہیں وہ قرآن پاک سے جمع کیے ہیں۔ ثم ليعلم ان
الاسماء الحسنى غير منحصرة في 99 بدليل ما رواه الامام احمد في مسند يزيد بن هارون عن فزيد بن مرزوق النبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن النبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الا اذهب الله حزنه وهمه ابدل مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله افلا نتعلمها؟ فقال بلى ينبغي لكل من سمع يتعلمها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ بات بھی یاد رکھ لو کہ اللہ کے نام جو ہیں وہ صرف 99 میں بند نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہیں. جیسے میں نے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا، بعض علماء نے فرمایا 1000 نام ہیں، بعض علماء نے فرمایا کہ 3000 نام ہیں. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک حدیث مبارک میں آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ کسی بندے کو کوئی ہم، کوئی غم، کوئی پریشانی ہو اور اگر وہ یہ دعا کرے تو اللہ اس کے ہم اور غم کو خوشی سے بدل دیتے ہیں. اور وہ دعا کیا ہے؟ اور صحابہ نے پوچھا حضور یہ دعا ہم آگے بھی سکھائیں لوگوں کو؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل، خود بھی یاد کرو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ. اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ماض فی حکم عدل فی قضاؤک اللہم انی اسألک بکل اسم ولک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. تو یہ دعا جو ہے خود حضور نے بتائی. تو اس لیے یہاں آتا ہے نا کہ اسألک بكل اسم هو لك سميت به نفسك. تو اب اللہ نے کتنے اسماء ہیں اللہ کے، اس لیے فرمایا کہ یہ پابندی نہیں ہے، یعنی ایک حدیث پاک میں 99 کا ذکر ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ایک عمل کرو تو 10 گنا ملتا ہے، دوسری جگہ آتا ہے 700 گنا ملتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ حرم میں 1,00,000 ملتا ہے. تو اس لیے یہ تعارض نہیں ہوتا، یعنی بعض عمل پہ 10 گنا تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن اخلاص بڑھ گیا تو 100 گنا ہو گیا. اگر جگہ بدل گئی، مسجد الحرام آ گئی تو 1,00,000 دفعہ ہو گیا، مسجد رسول پاک ہو گئی تو ایک نماز کا 1000 ہو گیا، مسجد اقصی ہو گئی تو ایک نماز کا 500 گنا ہو گیا. تو اس لیے بہرحال اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اور اسماء مبارک بھی ہیں. وقت اخرجہ الامام ابو حاتم بن حبان البصری فی صحیح بمصری وذکر الفقیہ الامام ابو بکر بن العربی احد ائمۃ المالکیہ فی کتاب الاحمدی فی شرح الترمذی ان بعضهم جمع من الكتاب والسنة من اسماء اللہ 1000 اسم اللہ اعلم. ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیہ گزرے ابو بکر بن العربی، یہ مالکیہ کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. انہوں نے فرمایا شرح ترمذی میں کہ بہت لوگوں نے کتاب و سنت سے اللہ کے اسماء کو ذکر کیا ہے، تقریباً 1000 نام. قال لو فی انبتی قوله تعالی فذر الذین یلحدون فی اسمائہ الالحاد الملحدین. کیا معنی؟ الحاد کہتے ہیں ہٹنا، جیسے دیکھو نا قبر میں کہتے ہیں لحد، تو لحد بھی درمیان سے ہٹ کے دیوار میں بنائی جاتی ہے نا. تو ملحدین کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے ناموں کو غلط جگہ استعمال کرنا، اللہ کے ناموں کو بتوں پر استعمال کرنا، اللہ کے ناموں کو قبروں پہ استعمال کرنا، کسی کو حاجت روا مشکل کشا، کسی کو داتا، کسی کو غریب نواز، کسی کو قاضی الحاجات، یہ ساری صفتیں تو اللہ کی ہیں. جب بندوں میں لگاؤ تو یہی الہات ہے. اندعو اللہ تبی اسماء اللہ. وقال ابن جعید عن مجاہد وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ قال اشتقوا اللات من اللہ. وہ کہتے تھے اللہ کے نام سے ہم نے لات نکالا ہے،
عزیز کے نام سے ہم نے عزا نکالا ہے اور اپنے بتوں کے نام رکھ دیے. وقال کہتا تھا یریدون یشرکون فی اسمائہ. وقال علی بن ابی طلحہ بعض الالحاد والتکذیب فاصل الالحاد فی کلام العرب العدول عن القصد والمیل والجور والانحراف ومنه اللحد بالقبر الإرادي العادية الكبر عن سمة الحفر. الالحاد کا معنی جھوٹ، الحاد کا معنی ہے کہ صحیح رستے کو چھوڑ دینا، میلان کرنا، ظلم کرنا، انحراف کرنا. تو جو لوگ بتوں کا نام رکھتے ہیں یا اپنے پیروں کے نام اللہ والے نام رکھتے ہیں تو یہ بھی الحاد ہے. یا جو نام اللہ کے نہیں ہیں وہ اللہ کے رکھتے ہیں یہ بھی الحاد ہے. تو اس لیے ہمیشہ الحاد سے بچیں اور قرآن و حدیث میں جو اللہ کے اسماء ہیں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اپنا جو ہے میں نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگ جو اپنی آنکھوں کی وصیت کرتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ آنکھیں ہمارا ملک نہیں ہے کہ ہم جس کو چاہیں دے دیں. یہ جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں یہ اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے، اس میں ہم خیانت نہیں کر سکتے. پاکستان میں بعض مولوی کہتے ہیں بہرحال قرآن پاک میں تو یہ بات نہیں، اتنا تو ہے کہ قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید. بس اس کے آگے قرآن پاک نے روشنی نہیں ڈالی کہ وہ کتا جنت میں جائے گا. حضرت داؤد کا جو قرآن میں ناجا کا ذکر ہے وہ یعنی ایک تشبیہ ہے، ان کو نصیحت کی گئی شادی کے بارے میں. داڑھی مونڈتے ہیں جو لوگ بالکل حرام ہے اور اس کا پیسہ بھی حرام ہے. جو حجام شیو کر کے پیسے لیتے ہیں وہ حرام ہے. سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ داڑھی والے خراب ہوتے ہیں. دیکھو بھائی داڑھی والوں کی بات نہیں ہوتی، خراب تو داڑھی والے بھی ہوتے ہیں بغیر داڑھی والے بھی ہوتے ہیں. ایک ہے خرابی اور ایک ہے اچھائی. اچھائی کا ثواب ملے گا، خرابی کا گناہ ملے گا، ایک اصولی سی بات. اور ویسے بھی یہ دعویٰ کرنا جو ہے تمہارا بالکل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بغیر داڑھی کے جو کچھ کرو لوگ عیب سمجھتے نہیں، وہ سمجھتے اس کے بعد لائسنس ہی ہے نا، جو مرضی ہے کرتا پھرے. اور جب آدمی داڑھی رکھ لے تو اس کے ہر گناہ پہ لوگ نظر رکھتے ہیں، اس لیے اس کا عیب نظر آتا ہے. ورنہ یہ نہیں ہے کہ داڑھی والوں کے زیادہ عیب ہوتے ہیں اور بے داڑھی والوں کے عیب نہیں ہوتے. اور اسی طرح اگر 1000 داڑھی منڈا لے لو، 1000 داڑھی والا لے لو، پھر تناسب دیکھو کہ کیا حشر نکلتا ہے. ایسے صرف اعتراض نہیں وہی داڑھی والا یہ کرتا ہے، وہی داڑھی والے کا یہ کرنا جو ہے یہ مانا نہیں کہ تم داڑھی منڈا دو، داڑھی منڈانے کے بعد تم نیک ہو گئے، صالح بن گئے. یعنی داڑھی رکھو تو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے کیونکہ داڑھی والے برے ہوتے ہیں. جب سے تم نے داڑھی منڈا دی تو اب پکے نمازی بن گئے، تہجد گزار بن گئے، شب بیدار بن گئے، اللہ کے فرما بردار بن گئے. یہی تبدیلی آئی تمہارے اندر. ایک داڑھی ہے نہ رکھنا یہ گناہ ہے، ایک ہے داڑھی پہ اعتراض کرنا یہ کفر ہے. کے لیے جو لوگ آئے ہیں وہ عمرہ کر کے چلے جائیں کیونکہ قانون میں ان کو رہنے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر جب اللہ پیسے عطا فرمائے حج فرض ہوگا، نہ ملے تو نہ ملا، اللہ کی مرضی. حرم کے 3-4 کلومیٹر دور پرندے پکڑنا بھی حرم کی حد دیکھنی ہوگی. کسی طرف سے 3 میل ہے، کسی طرف سے 20 میل ہے. حد حرم میں نہ پکڑو. عمرہ اگر عورت کو حیض کا داغ لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ اگر تو عورت میں حیض کا داغ لگ گیا طواف کرتے ہوئے تو افضل یہ ہوتا ہے کہ چھوڑ دے، گھر میں جا کے بیٹھ جائے، جب پاک ہو غسل کر کے عمرہ پورا. اگر اس نے اسی حالت میں عمرہ پورا کر دیا، یعنی داغ تو لگ گیا تھا، حیض شروع ہو گیا، اس نے طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لی، بال بھی کٹا دیے، تو اب یہ ہے کہ ایک بکری بطور دم اللہ کے حرم میں ذبح کر کے غریبوں کو دے دیں کیونکہ اس نے ناپاکی کی حالت میں طواف کر لیا ہے، عمرہ ہو گیا. جی کہ قرآن پاک کی ایک
ایک آیت میں ہے کہ جب وقت آتا ہے تو آگے پیچھے نہیں ہوتا، لیکن ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ بلا کو رد کرتا ہے اور عمر کو بڑھا دیتا ہے، تو یہی لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ صدقہ کرو گے تو بڑھ جائے گی، نہیں کرو گے تو اسی طرح تقدیر میں لکھا ہے، تو فیصلہ تو وہی رہا جو تقدیر میں ہے۔ اللہ نے بڑھانی نہ ہو تمہیں صدقے کی توفیق ہی نہیں دیں گے، کر ہی نہیں سکو گے۔ ہر حال میں عمرہ کر کے آ گیا تھا، میں نے احرام باندھ لیا، غسل کر لیا، 2 رکعت نماز ادا کیا، میں نے کتاب خریدا، کتاب پڑھ رہا تھا تو میرے انگلی میں کوئی چیز لگ گئی، کوئی کتاب کا کانٹا یا وہ کوئی پن وغیرہ چپ گئی ہوگی، خون نکل آیا، کوئی حرج نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ خطبے کی اذان دینے کے بعد دوسرے خطبے تک نہیں، اذان دینے کے بعد تو آپ سنت پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب دوسری اذان ہو اور امام یعنی ممبر پہ آ جائے تو اب احناف کے نزدیک جو ہے کوئی نماز نہ پڑھے، سنت نہ پڑھے، نفل نہ پڑھے، بلکہ بیٹھ کے خطبہ۔ اور باقی ائمہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر بیٹھا ہے تو اب نہیں کوئی، ہاں باہر سے آیا ہے تو وہ کہتے ہیں 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے۔ جو مدینہ منورہ سے لوگ احرام باندھیں گے وہ تو میقات کا عمرہ ہے، مسجد عائشہ سے جو باندھتے ہیں یہ تو حرم کے بعد ہل ہے، میقات الگ چیز ہے، یہ ہل الگ چیز ہے۔ مدینہ منورہ سے یا طائف سے یا جوفہ سے یا یلملم سے وہ تو میقات ہے، وہ تو ایک مکمل عمرہ ہے، چھوٹے حج کے برابر۔ اور یہ جو ہے یہ تو حد حرم سے باہر ہل ہے کہ کبھی اگر مکے والے کو عمرہ پیش کرنا ہو یا ایک عورت آئی اس کو عمرہ کرنا پڑ گیا یا کوئی مرد آیا عمرہ کرنا پڑ گیا تو کہاں جائے بھی حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھ لے، ورنہ میقات کا عمرہ تو میقات کا عمرہ ہے۔ اگر کسی نے میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کے پانی پیا ہے بارش کا کوئی بات نہیں، لیکن ضروری بھی نہیں جا کے لوگوں کو دھکے دو اور پانی پیو۔ کعبہ بلائے گا، کعبہ تو نہیں بلائے گا، حجر اسود کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ اس کو بھی زبان عطا فرمائیں گے، وہ شفاعت کریں گے۔ آج کل لوگ گلے میں جو سونے کی چین ڈالتے ہیں نوجوان، یہ ہندوؤں کی، کافروں کی، انگریزوں کی سنت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، کی مقدار 1 مشت کے برابر۔ اگر آپ کسی کے لیے عمرہ کریں، دعا کریں، انشاءاللہ ان کو بھی ثواب دیں گے۔ عورت کو اگر حیض ہو تو وہ میقات پہ آ جائے، غسل کر کے احرام باندھ کے مکے میں آ کے اپنے مکان پہ رہے، طواف نہیں کر سکتی، کعبے کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ جس دن حیض سے پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ پورا کرے۔ جو 60 طواف کر لے اس سے قیامت والے دن سوال نہیں ہوگا، یہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ ہم 2000 طواف بھی کر لو، سوال اپنی جگہ کیا تو سالن نہ ہو۔ میں اگر کسی آدمی نے سنتیں شروع کر دی ہیں اور جنازے کی نماز کھڑی ہو گئی، اب توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر سنتیں شروع نہیں کی ہیں تو پہلے جنازہ پڑھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر نماز کے بعد آدمی تسبیحات پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اتنی دیر میں اگر اعلان ہو جائے تو جنازہ پڑھ کے سنتیں شروع کرے، جلد بازی نہ کرے۔ ہم کسی کا جنازہ پڑھیں گے تو کوئی ہمارا بھی پڑھے گا، ہم کسی کا جنازے کو کندھا دیں گے تو کوئی ہمارے جنازے کو بھی کندھا دے گا۔ ہاں اگر آپ نے سنتیں شروع کر دی ہیں تو اب توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فرض کفایہ ہے، باقی مسلمان پڑھ لیں گے تو ہمیں گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ طواف کر رہے ہیں اور جنازہ کھڑا ہو جائے تو طواف چھوڑ کے جنازہ پڑھ لیں، اور پھر جب سلام پھیریں جہاں سے آپ نے طواف چھوڑا ہے اسی جگہ سے شروع کر کے چلے جائیں، تاکہ آپ کو جنازے کی ثواب بھی مل جائے اور طواف بھی آپ کا مکمل ہو جائے۔ اسے اگر ہم چائے بنائیں، کوئی حرج نہیں، آپ ضرور بنائیں، کوئی بنائے
حضرت اسماعیل کے زمانے میں اور تو پانی کوئی نہیں تھا، اگر کھانا کس سے پکاتے؟ کوئی منع نہیں۔ یہ جو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب دوسرا پانی موجود ہے اس وقت تو مجبوری تھی کہ اور پانی کوئی نہیں تھا، تو آداب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو صرف پینے کے لیے استعمال کریں، ورنہ شران جائز ہے، سالن پکائیں، آپ چائے پکائیں اور کچھ بنائیں۔ اہل حدیث حضرات جو ہے سب حق پہ ہیں، اللہ سب کو ہدایت کے ساتھ رکھے۔ اصول شاشی، کنز الدقائق، نور الانوار، یہ فقہ حنفی کی کتابیں ہیں اور بالکل ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ استاد سے پڑھی جائے۔ منظار قبری وجبت لہو شفاعتی احادیث میں ہے، لیکن علماء سیت پر قائل نہیں ہیں، فرماتے حدیث مبارک ضعیف ہے، لیکن فضائل اعمال میں تو ضعیف حدیث بھی لی جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ امام رفاعی نے جب حضور کی قبر مبارک پہ سلام کیا تو حضور نے ہاتھ مبارک نکالا، یہ کوئی حدیث مبارک نہیں ہے، یہ تاریخی بات ہے، اللہ عالم۔ من خرج من الطاعت، یعنی طاعت پیغمبر سے اور جماعت سے نکل جائے تو اس میں کوئی شک نہیں، وہ دین سے نکل گیا۔ کو جب دفن فرمایا گیا تو آپ امت کی مغفرت کے لیے دعا آخری وقت میں، فوت ہونے کے بعد نہیں۔ ایک چھوٹی لڑکی کا استاد ہے جو پیار سے لڑکی کو مثلا بیٹی کہتا تھا اور وہ بھی اپنا اس کو ڈیڈی یا استاد یا ابو کہتی تھی، تو بڑے ہو جائے اگر اسی سے رشتہ ہو کوئی حرج نہیں، کہنے سے کیا ہوتا ہے، کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ قیامت کے قریب جب سور پھونکا جائے گا تو دونوں کے درمیان میں مدت جو ہے وہ 40 سال ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے تو بے ہوش ہے گئے اور سور کی حالت میں ہوش ہے، کیا بات کر رہے اللہ کے بندے، تم نے سمجھے ہی کچھ نہیں۔ اگر وہ اس وقت سے بے ہوش ہیں، ابھی تو سور پھونکا نہیں گئے تو فرعون کے پاس کیسے گئے؟ یعنی وہ معنی یہ ہے کہ جب نفخ سور ہوگا تو حضور نے فرمایا کہ جب مجھے ہوش آئے گی تو موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے عرش کے پائے کو پکڑ کے